ہسٹری اینڈ فیکٹ ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تیموری سلطنت کے بانی اور ایک عظیم جنگجو حکمران امیر تیمور کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امیر تیمور جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھے، تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھے۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہیں کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا، اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے بلکہ اس میں قابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ امیر تیمور کی پیدائش 9 اپریل 1336 میں ہوئی اور 19 فروری 1405 میں وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے۔ ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا ذیل اور مشتری ایک ہی برج میں ہو۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے۔ وہ مجازن اپنے دور کا عظیم ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 32 ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اسی غرض سے انہوں نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو ان کی موت تک پورے 38 سال تک جاری رہا۔ تیمور کی ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کی باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ انہوں نے کاشغر اور خوارزم پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خراسان کا رخ کیا۔ ہرات کے خاندان قرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشا پور اور اس کی گرد و نواح پر، قندھارا اور سستان پر قبضہ کیا۔ انہوں نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش 6 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران میں آذربائیجان تک شمالی ایران پر قابض ہو گئے۔ اس مہم کے دوران میں انہوں نے کرغزستان پر بھی قبضہ کیا۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا اور اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز کو بھی فتح کیا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں پر قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بلائی وادی میں ہندو کے مقدس مقامات پر ہر دوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد جلیر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا۔ اس کے اور فرح یوسف ترکمان کے ورگلانے سے عثمانی سلطنت بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلیر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، حما اور حمص کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کو قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلیر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا۔ چنگیز کی مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر چنگیز کی سلطنت کے بڑے حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا جبکہ تیمور دلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ یہ تھی امیر تیمور کی زندگی بحیثیت فاتح اور حکمران۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔